دینے والے ہو لینے والا کوئی نہ ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دینے والا. اور یہی تو مسئلہ ہے. جب مولا کو خلافت ظاہری مل گئی, جب مولا کو خلافت ظاہری مل گئی, اصحاب کے ساتھ بازار سے گزر رہے ہیں, دیکھا ایک فقیر مانگنے والا کھڑا ہے, کہاں کمبر سے پکڑو, اسے پکڑو. بھائی تم مانگنے کے لیے کیوں کھڑے ہو؟ کمبر کیا نام اس کا فرش میں نہیں ہے جس کو وظیفہ جاتا ہے؟ کہا پوچھتے ایسے تیرا نام نہیں ہے, کہا نہیں, کہا اس کو لے جاؤ اور خبردار آئندہ میں تجھے بازار میں مانتے ہوئے دیکھوں. خبردار میں تجھے آئندہ بازار میں مانتے ہوئے دیکھوں. کیوں؟ کہانی نہ ملتا ہے اور جب اللہ کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں حاکم کی ذمہ داری ہے لباس بھی دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ حیدری. ماشاء اللہ. یہ حاکم اسلامی کی ذمہ داری ہے. اور آئیے ایک اور چیز کا جملہ پیغمبر فرماتے ہیں کیا جاہل ہو اور بہت سب زندگی کیا ہے دین کو سمجھ جانا. فرماتے ہیں جاہل ہو موت ہو, الجاہل ہو میت ہو. جہالت موت ہے. ولو کان حیا, اگر کہ جاہل زندہ ہی کیوں نہ ہو وہ مردہ ہوتا. اگر کہ جاہل زندہ ہی کیوں نہ ہو وہ مردہ ہوتا ہے. والعالم حی, اور عالم زندہ ہوتا ہے. ولو کان میتا, اگر کہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگر کہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے. اور آپ نے دیکھا وہ علی کے مقابل آنے والے وہ جاہل تھے, وہ سبن ہو گئے. سبحان اللہ. سلونی کا مالک, وہ کائنات کا عالم آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. سبحان اللہ. زیادہ جو قومیں علم سے آپ کہہ لیتی ہے وہ مر جاتی ہے. اور جو جہالت سے, اس لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں علم اگر مردے کو مت کرے تو اسے زندہ کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بغیر مردے کو مردے کو مت کرے. اور آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ کیا تھا, وہ علم تھا جو مردوں کو زندہ کرتا تھا, جو مردوں کو زندہ کرتا تھا. اور جہالت اگر زندہ کو چھو جائے تو اسے مردہ کر دیتی, اسے مردہ کر دیتی ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اوٹ پٹنگ مارے جا رہے ہوتے ہیں, نہ تاریخ میں جس کا بیان جو قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے. اگر زندہ ہوتے تو ہمارا بچہ, کیا بات بہت اگر زندہ ہوتے تو ہمارا بچہ. دیکھے گاڑی میں ہم جا رہے ہیں, گاڑی کے اندر ایک گیس کی سوئی لگی ہوئی ہے. جب وہ گرم ہوتی ہے تو وہ اپنے دستے کو چھوڑتی ہے اور اشارہ دیتی ہے خبردار گاڑی کو روک دو یا خطرہ ہے. تو اگر تباہ میں زندگی کی علامت ہو, سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگر تباہ میں زندگی کی علامت ہو تو جہالت کو برداشت کیسے کرے گا؟ جہالت کو برداشت کیسے کرے گا؟ تو آئیے یہ مجلس اسی لیے برپا کرتے ہیں کہ جہالت کو دور کرے. کیونکہ میں نے لمبے سفر پہ جانا, اس لیے آج مختصر آپ سے گفتگو میں نے کی. عزیزو, رب اکبر کی قسم, اگر دنیا اس علم کو سمجھ جاتی, علم کی قدر کو سمجھ جاتی, اگر قرآن کی عظمت کو سمجھ جاتی تو وارثان قرآن پہ یہ ظلم نہ ہوتا. وارثان قرآن پہ یہ ظلم نہ ہوتا جو اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے. استاد العلماء علامہ اختر بادشاہ مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے
کہتے تھے حسین کربلا میں تیرے مقابلے میں آنے والے انسان نہیں تھے، تیرے مقابلے آنے والے انسان نہیں تھے، حیوانوں سے بھی بدتر تھے۔ آگے لوگ ایک جملہ کہتے کہ میں کیوں کہتا ہوں انسان نہیں تھے؟ کہتے اگر انسانی دل رکھتے ہوتے نا تو پھر اصغر کو کتنا پانی چاہیے تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اصغر کو کتنا پانی چاہیے تھا، لیکن میرا سلام اس رباب پہ، میرا سلام اس رباب پہ جس نے اصغر کی تربیت کچھ اس انداز سے کی تھی، کچھ اس انداز سے کی تھی۔ جب مولا نے کہا حال من ناصر ینصرنا، حال من ناصر ینصرنا، تو کہتے ہیں اس وقت اصغر نے ماں کی آغوش کو چھوڑ دیا، ماں کی آغوش کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو خاک کربلا پہ گرا دیا اور گرا کے اعلان کر رہا ہے بابا میرا اصغر رب اکبر کی قسم، روایات میں اس لیے ملتا ہے امام حسین کہا کرتے تھے وہ گھر مجھے اچھا لگتا ہے اور جس میں رباب و سکینہ ہو، وہ گھر مجھے اچھا لگتا ہے جس میں رباب و سکینہ ہو۔ رباب اسلام کی محافظہ کا نام ہے، رباب امامت کی محافظہ کا نام ہے۔ اب کیا رکھا کہ کربلا پہ جناب زینب فرماتی ہے ساری بیویاں اصغر کے گرد جمع ہو گئی، جناب زینب فرماتی ہے اما فضا جاؤ بھیا کو بلا کے لاؤ، لگتا ہے اصغر اس دنیا سے چلا گیا۔ ہر بیوی ہلکا بنائے ہوئے جیسے لاشا سامنے پڑا ہوتا ہے نا اس طرح رو رہی ہے۔ کیوں؟ کہتے اصغر کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے، شدت پیار سے اصغر کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے۔ ہر بیوی پریشان ہے، اصغر کی لوگ پرواز کر چکی ہے۔ پسند امام حسین آئے، کاروبار لا میں تیرے لال کو پانی پلا، لا میں پانی پلا کے لے آؤ۔ پسند امام چلے ہیں لے کے اصغر کو، چہرے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، اگر رونا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے۔ اب جب چہرہ کہا اے ظالموں اگر تمہاری نظروں میں قصور ہے تو میرا ہے، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ اب جو دل رکھتے ہیں جو زندہ ہے یہ جملہ ہونے کے لیے ہے۔ ان ظالموں نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، پانی خود پینا چاہتے ہو اور بہانا بچے یہ اڑا رہے ہو۔ اگر یہ بچہ خود مانگے، اگر یہ خود مانگے تو آپ پانی دیں گے۔ کہتے امام حسین نے اصغر کو بلند کیا، ایسے آنسو کو اٹھایا، نہ جانے اصغر کے کان میں کیا بات کہی، نہ جانے کیا بات کہی۔ کہتے اصغر نے اپنے ہونٹوں کو کھولا، اپنے منہ کو کھولا، بس یہ کھولنا تھا کہ وہ شیعہ میں حاصل ہو گیا اور اس جگہ میں کہا میرا جلدی کر لے، جلدی کر لے، یہ بچہ برباد ہو جائے گا۔ کہتے نہیں ڈالا، اب چلانا چاہتا ہے، اس نے پھر روکیا، کہتے چلاتا کیوں نہیں، کہتے دیکھتا نہیں، تیرے گھر میں کوئی بہن ہوگی، کوئی ماں ہوگی، وہ دیکھ کرے کہتا دیکھ اصغر کی ماں دیکھ رہی ہے، یہ کیسے میں تیر چلاؤں، بس بتاؤ، بس چل گیا ہوتی، جن گیا اصغر کا گلا۔ میں نے آخری روایت پڑھنی ہے، اے امامت سے رونے والوں اور رباب سے، امامت سے وفا کا سبق سیکھو۔ اب امام حسین لے کے آ رہے ہیں، اب آج کا دامن اصغر کے چھلے ہوئے گلے پہ ہے، بڑھ رہے ہیں خانے کی طرف، چند قدم آگے جاتے ہیں پھر واپس لوٹتے ہیں۔ رباب دیکھ کے مر نہ جائے، یہ منظر رباب دیکھ کے مر نہ جائے، پسند آؤ یہ رباب دیکھ کے مر نہ جائے منظر۔ اب پوچھ کی طرح خیمہ کی طرف کب انسان ذرا رباب کو بلا کے لاؤ۔ اب پوچھ میں رباب آ گئی، رباب میرے ساتھ ساتھ چلو، آئی حق میں خیمہ میں، پوچھ سے خیمہ
پائی کاروبار بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں رباب بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں کہا میرے وقت کے امام ہے میرے وقت کے امام ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہا نا آپ وقت کے امام ہے امام نے کہا رباب میں امام وقت ہو کے کہتا ہوں ذرا اپنے بازو کو بلند کرو اپنے بازو کو بلند کرو رباب نے بازو بلند کیے بازو پہ آ گیا بیٹھے اپنی تلوار کو نکالا ایک چھوٹی سی قبر کھودی کھودنے کے بعد اصغر کا دفن کیا ہاتھ قبر ڈالی رباب کہتی ہے نہ اکبر کے لاشے پہ رویا نہ قاسم کے ٹکڑوں پہ رویا نہ رویا حسین جب اکبر کو دفن کر چکا نا اب قبر کا نشان مٹا دیا قبر کا نشان مٹانے کے بعد اپنے آپ کو تربت اصغر میں گرایا اور جس کی آمار کے رونے لگا اور ایک جملہ کہتا تھا ہائے کام اصغر تو دفن رہے تیرے باپ کی یہ حسرت ہے کہ تو دفن رہے جب سکھیاں بلند ہوئی رباب نے کہا بولا بتاؤ میں اصغر کی کیا لگتی ہوں